والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المخدوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر، ایک مومنہ عزادار کی ایصال ثواب کی سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ چند ایک مقامات آپ کی خدمت میں، البتہ مجھ جیسے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم لب گشائی کر سکیں اس مقام میں مدحت میں کہ جہاں پر سب سے پہلا مدح خان خود پروردگار عالم کی ذات ہو، اور پھر اس کے بعد جس بارگاہ کے مدح خان خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ کے بعد مسلسل امامت اور ولایت کے سرج المنیر جس بارگاہ کے مدح خواں رہے ہوں، ہم جیسوں کی اوقات نہیں کہ ہم وہاں کچھ بیان کر سکیں، لیکن خود ان کے ہی در سے کچھ ایک مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو تمام کروں گا۔ آپ متوجہ ہیں کہ سورہ مبارکہ کوثر قرآن کریم کا سب سے مختصر لیکن سب سے جامع سورہ ہے۔ سورہ کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے یقیناً ابحاث درکار ہیں، لیکن اختصار تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ علماء کے نزدیک 9 الفاظ پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ 9 الفاظ ہیں، 3 آیات یا 3 جملات ہیں کہ جو اس سورہ کو تشکیل دیتی ہیں۔ اتنے کم الفاظ، اتنے کم جملات کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنی جانب سے جب فصاحت اور بلاغت کے معجزے کو اگر کہیں جاری کرنا چاہا ہے تو وہ سورہ مبارکہ کوثر ہے۔ اب یہ اتفاق نہیں ہے کہ کائنات میں پروردگار نے اپنی فصاحت اور بلاغت کے معجزے کو جس ذات سے مربوط کر کے جاری کیا وہ ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمی معجزہ ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علمی معجزہ پروردگار نے عرب کے جاہلیت کے دور میں نازل کیوں کیا؟ جب معجزہ علمی ہے تو اصولی طور پر جب علم ترقی کرے، اس لیے کہ معجزے کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ معجزہ عجز سے نکلا ہے، انکساری جو ہمارے ہاں لفظ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عاجزی یا عجز و انکساری، عاجز کر دینا، وہ شے جو عقول کو عاجز کر دے اسے معجزہ کہتے ہیں، جہاں عقلیں آ کر عاجز ہو جائیں۔ اب یہ معجزہ ہمیشہ اپنے دور کی کیفیات اور اپنے دور کی مضبوط ترین شے کے مقابل پر پروردگار نے جس کو بھی بھیجا، جس نبی کو بھی، اس دور کی کیفیات کے اعتبار سے اس دور کے اندر جو سب سے مضبوط ترین شے ہے اس کے مقابل پر بھیجا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں جادوگری اتنا ایک قوی
مرحلہ تھا، لوگوں نے جادو میں وہ مقامات حاصل کیے، وہ کمالات حاصل کیے کہ آج تک اسی جادو کے تذکرے دنیا میں موجود ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن فری میسنریز اور ایلومیناٹی اور اس طرح کی جن چیزوں کے اوپر کام کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ آج تک جو جادو استعمال کرتے ہیں وہ اینشینٹ ایجپٹ کا قدیمی جادو جس کو قبالہ کہتے ہیں، وہی مصری جادو ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے وہ اسے استعمال کیا جاتا، یعنی اس دور میں جو مقام حاصل کیا جادوگروں نے اس سے آگے ابھی تک انسان جادوگری میں بھی جا نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طبابت کے اعتبار سے معجزہ عنایت کیا۔ اب ڈاکٹر البتہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میں نے جو ڈاکٹروں سے سنا ہے وہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور کم و بیش وہ دور ہے کہ جس میں یونان میں طب نے اپنا عروج حاصل کیا، اور اس زمانے کا اپنے زمانے کا فلسوف بھی تھا اور طبابت کی دنیا کا بابائے اعظم جس کو کہا جا سکتا ہے، جس کو ہمارے ہاں بقراط اور انگلش میں ہپوکریٹ کہتے ہیں، کہ جس کے بنائے ہوئے طب کے اصول آج تک طبابت میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ باتیں خود یہ سمجھاتی ہیں کہ اس دور میں، یعنی آج اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ مثلا کوئی ڈاکٹر اگر کچھ کرتا ہے تو ایک مقام ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے بغیر کوئی اس مقام تک پہنچے یہ کمال ہے۔ بس اپنے دور کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا کیے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا جملہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں تاکہ ایک بات آپ تک پہنچانے میں خاص طور پر نوجوان ساتھیوں کے لیے عرض کر سکوں کہ یہ جو معجزہ ہے اس کو درک کرنا، خود معجزے کی کیفیت کو سمجھنا، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے۔ خود معجزے کی کیفیات کو درک کرنا یہ اپنے زمانے کے خواص کا کام ہے۔ بس معجزے کے سامنے جن کو آنا ہے وہ اپنے زمانے کے خواص ہیں، اور اگر یہ خواص اپنا سر تسلیم کر لیں اور اس کے سامنے عاجز ہو جائیں تو عوام خود بخود ان کے ساتھ ساتھ اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، میں ایک چونکہ کڑی کو آپ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے کچھ مسائل ہیں جن ادوار سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، لہذا تھوڑی سی سمجھ، تھوڑی سی بوجھ کا لیول ہمیں اوپر لانے کی ضرورت ہے، تو کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ معجزہ اپنے زمانے کے خواص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے سامنے مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو قرآن تعبیر کر کے کہتا ہے فَأَوْجَسَ خِیفَةً، حضرت موسیٰ اپنے دل میں ایک خوف کا احساس کر رہے ہیں۔ کس بات کا خوف ہے؟ حضرت موسیٰ اللہ کے برگزیدہ ترین انبیاء میں سے اولی العزم، صاحب کتاب، صاحب معجزہ، صاحب شریعت نبی، خوف معنی نہیں رکھتا نبوت کے لیے، اور پھر بھی اگر وہ اتنے کمالات کے ساتھ ہو تو سب معنی نہیں ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ جان کا نہیں، کوئی جان کا خوف نہیں ہے، مال کا، آبرو کا، کسی شے کا خوف نہیں۔ خوف کس چیز کا ہے؟ یہ خوف کی کیفیت یہاں سمجھ میں آ جائے تو تاریخ کا ایک مرحلہ اور سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کی میں ایک مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس دور کے خواص کون ہیں؟ فرعین کے دور کے خواص کون ہیں؟ یہی جادوگر، یہ وہ ہیں کہ جو عوام میں خواص کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے سارا کام چلتا ہے، اور جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ کا مقابلہ عام اگر نظر سے دیکھا جائے تو نبوت کا مقابلہ جادوگری سے ہونا یہ توہین نبوت ہے۔ کہاں نبوت الہی طاقت اور کہاں جادوگری جو آنکھوں کا دھوکہ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن جب یہ مقابلہ کروایا گیا تو حضرت موسیٰ کو خوف کس بات کا ہے؟ حضرت موسیٰ کو خوف اس بات کا ہے کہ میں جا تو رہا ہوں مقابلے پر، لیکن فرعون کی پلاننگ اتنی مضبوط ہے کہ اگر میں جیتتا بھی ہوں تو میری شکست کا امکان موجود ہے۔ فرعون کی کلن پلاننگ کیا ہے؟ فرعون کی جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوگا، دو میں سے ایک صورت ہے، یا موسیٰ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے۔ اگر موسیٰ ہار جاتے ہیں تو ویسے ہی مطلوب حاصل ہو جائے گا، لیکن اگر حضرت موسیٰ جیت جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ حضرت موسیٰ اگر جیت جاتے ہیں تو کچھ نہیں کرنا۔ یہ سارے کے سارے جادوگر بس انہوں نے مل کر ایک مرتبہ یہ کہنا ہے کہ موسیٰ ہم سے بڑا جادوگر ہے، موسیٰ کا جادو ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا بازار اس دربار کو اپنے ذہن میں تصور میں لے کر آئیے۔
جس میں عوام جمع ہوئی بھی ہے، حضرت موسیٰ ہیں، سامنے جادوگر ہیں۔ تو جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ لوگوں کو کیا نظر آنے لگیں؟ سانپ۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، تبدیل ہو گیا اژدہا میں۔ اب یہ کس کو پتہ لگے گا کہ ان میں سے جادو کون سا ہے اور معجزہ کون سا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ یہ بتانے والے خود جادوگر ہیں۔ یہ جو فرق ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ جادوگر کر سکتے ہیں۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ کیا ہے؟ جادو، اور جو موسیٰ نے کیا وہ کیا ہے؟ معجزہ۔ لہذا آپ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ کر بتائیے، اگر یہی سارے کے سارے فرعون کی پلاننگ کے مطابق ایک مرتبہ یہ کہہ دیتے کہ موسیٰ ہم سے بڑا جادوگر ہے، موسیٰ کا جادو ہم سے زیادہ طاقتور جادو ہے، تو کیا پھر حضرت موسیٰ اپنی نبوت کا اثبات کروا سکتے تھے لوگوں سے؟ کبھی بھی نہیں کروا سکتے تھے۔ یہ جادوگر اگر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو جادوگر کہہ دیتے، جتنے معجزے حضرت موسیٰ دکھاتے سب جادوگری کے کھاتے میں چلے جاتے، نبوت کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ لہذا حساسیت کیا ہے؟ حساسیت یہ ہے عزیزان من کہ اگر کہیں کسی نبوت، امامت، ولایت، معصوم کے مقابلے پر اگر خواص دھوکہ دے جائیں، اگر خواص اس کا ساتھ نہ دیں، نبوت تنہا رہ جاتی ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، مرحلہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے جس وقت معجزے کو اظہار کیا تو خود جادوگروں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے اور اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے کیا کیا؟ اپنا سر خم تسلیم کر کے اور پھر اقرار کیا، سجدے میں گر گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کے اوپر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو فرعون نے کیا کہا تم نے کس کی اجازت سے کیا؟ یعنی کیا یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا تھا، میں نے تمہیں اس کے لیے آمادہ نہیں کیا تھا، یہ کام تم میری اجازت کے بغیر کر رہے ہو۔ میری پلاننگ کیا تھی کہ اگر ہار بھی جاؤ تو تم نے کیا کہنا ہے؟ موسیٰ بڑا جادوگر ہے۔ لیکن یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان جادوگروں کے دلوں میں اس رعب کو ایجاد کیا اور پھر انہوں نے خود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کا اقرار کیا کہ جو ہم کر رہے تھے وہ جادو، جو موسیٰ نے دکھایا وہ معجزہ۔ اس اقرار کی وجہ سے حضرت موسیٰ اپنی نبوت کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے اور پھر وہ سارے مراحل طے ہوا۔ غور کیجئے گا، حضرت موسیٰ کے ساتھ عوام کا کام نہیں ہے معجزے کو سمجھنا، عوام کے بس کی بات نہیں ہے معجزے کو سمجھنا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہی ساری قوم پھر نیل کے درمیان سے گزری۔ اب آپ سوچئے کہ پانی دونوں طرف رکا ہوا ہو اور ایک قوم، ایک پورا قبیلہ، ایک پورا لشکر اس کے درمیان سے گزر کر جائے، کتنے نزدیک سے دیکھا ہوگا یہ معجزہ؟ اور اس کے علاوہ دیگر معجزات کتنے نزدیک سے دیکھے ہیں؟ یہ سارے معجزات نزدیک سے دیکھ لینے کے باوجود جب مرحلہ حضرت ہارون کا آیا اور حضرت موسیٰ میقات پر چلے گئے 30 دن، وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 30 راتوں کے وعدے پر بلایا تھا، اللہ نے 10 راتیں بڑھا دی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، بس ہم نے کیا کیا؟ اس میقات کو اتمام کیا 40 راتوں کے ساتھ، 10 راتیں بڑھا دی اللہ نے۔ اب حضرت ہارون اور قوم، حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ، قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے میرے بھائی تم میرے بعد میری قوم میں میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو، نبی تو ہیں ہی، نبوت تو آپ کے پاس ہے ہی، جاتے جاتے خلافت کا علنی اعلان کر کے گئے ہیں، سب کو بتا کر گئے ہیں یہ میرے بعد خلیفہ، میرے بعد جانشین، نبی ہیں، نبی کے ساتھ خلیفہ بھی بیان کر دیا۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ چلے گئے۔ حضرت ہارون کا جو مرحلہ پیش آیا ہے امتحان کا، وہ اس 10 دنوں کے اندر ہے۔ جب 31ویں دن حضرت موسیٰ نہیں آئے تو لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی، 32ویں دن نہیں آئے، بے چینی اور بڑھ گئی، 33ویں دن کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہیں، کس کو بتانا چاہیے، کس کے پاس رجوع کرنا چاہیے؟ حضرت ہارون۔ لیکن اس دور میں یہ آوازیں کون اٹھا رہا ہے؟ وہی جادوگر ہیں، انہی میں سے کچھ افراد ہیں، وہی اپنے زمانے کے خواص ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون کے مقابلے پر سر اٹھا رہے ہیں۔ 7 دنوں کے اندر انہی خواص نے حضرت ہارون کے مقابلے پر کیا کیا؟ وہ پوری قوم کے جو موحد ہو چکی تھی، جو معجزات کو اتنے نزدیک سے دیکھ کر چلی گئی تھی، ایک اور شعبدے کے ذریعے سے، ایک اور جادو کے ذریعے سے پوری قوم کو گوسالہ پرست بنا دیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ عوام کا کام نہیں ہے معجزے اور جادو کے درمیان فرق کر کرنا، ان کو نہیں پتہ لگا۔ بولتا ہوا گوسالہ ان کے لیے اسی طرح سے ہے جیسے کوئی معجزہ، وہ فرق نہیں کر سکے۔ جب فرق نہیں کر سکے تو کیا ہوا؟ پوری قوم کیا ہو گئی؟ وہی ساری قوم جو ابھی موسیٰ کے ساتھ موحد ہوئی تھی معجزے کو دیکھ کر، دوبارہ جادو کو دیکھ کر کیا ہو گئی؟ گوسالہ پرست، مشرک بن گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت ہارون کے مرحلے میں اگر یہ خواص حضرت ہارون کا ساتھ دیتے تو مسئلہ پیش نہ آتا، لیکن ہم نے ایک ہی مرحلے میں آگے پیچھے کچھ عرصے کا فاصلہ ہے، نبیوں کے ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں ایک نبی کے مقابلے پر اگر زمانے کے خواص سر جھکا دیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے نبی کے مقابلے پر یہی خواص سر اٹھا لیں وہ گھر میں بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ہارون اگر تلوار نہیں اٹھا رہے تو جاؤ مسلمان سوال کرو کہ موسیٰ گھر میں، ہارون گھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ہارون نے اس فتنے کے مقابلے پر تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ جواب حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ نے لیا تو حضرت نے کیا کہا؟ دو بجاتے کہیں، ایک بات، اے میرے بھائی یبن امی، اے میرے ماں کے بیٹے، کادو یقتلوننی، نزدیک تھا یہ مجھے قتل کر دیتے۔ کیا حضرت ہارون کو قتل کا خوف تھا؟ نہیں، حضرت ہارون کے قتل کے نتائج تھے، جو نتائج اتنے خطرناک تھے کہ حضرت نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اسی کو کیسے بیان کیا کہ اگر میں تلوار اٹھا لیتا تم کہتے کہ تم نے قوم میں ایسا تفرقہ ڈالا ہے کہ جو اب بھرنے والا نہیں ہے۔ بس یہی دو جملے ہیں اس ہارون کے جس کو پیغمبر نے کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون، یہی جملے ہیں، یہی مقامات ہے۔ وہ اپنے زمانے کا موسیٰ تھا جس کے سامنے خواص نے سر جھکا دیے، وہ اپنے زمانے کا ہارون تھا جس کے سامنے خواص نے سر نہ جھکایا تو کیا ہوا؟ اپنے زمانے کے ہارون کو گھر میں بیٹھنا پڑا۔ اپنے زمانے کا ہارون تلوار نکال سکتا تھا لیکن یہ جملے دہرا رہا ہے اور بتا رہا ہے تاریخ کو کہ میرے ساتھ وہی صورتحال۔ لہذا خواص کا مسئلہ ہے عزیزان من، اجتماعی بحثوں کے اندر یہ پوری اپنی جگہ پر ابحاث موجود ہیں، وہ تفصیل الگ، لیکن عرض کروں قرآن معجزہ علمی، اب سوال میرا وہیں پر موجود ہے، معجزہ علمی ہے تو پھر آج جو سائنٹیفک نالج اپنے کمال پر پہنچی ہوئی ہے، سائنس جو آج خدائی کا دعویٰ کرنے والی ہے، اصولاً قرآن کو ہمارے حساب سے آج کے دور کے لیے نازل ہونا چاہیے تھا اگر ہم علمی معجزے کو اس اعتبار سے دیکھیں۔ لیکن قرآن کریم کا کمال کیا ہے؟ ہر دور کے علمی مقامات کا قرآن نے جواب دیا، اور آج جب علم اس طریقے سے سر اٹھا رہا ہے کہ باطل اس علم کو استعمال کر کے دین کے مقابلے پر آ رہا ہے تو ہمارے لیے واحد راہ نجات اس وقت قرآن کریم ہے۔ لہذا اگر ہمارے جوان قرآن سے رابطہ پیدا نہیں کریں گے تو ان تمام فتنوں کا شکار ہو جائیں گے جو آج شیطان اپنے علمی انسٹیٹیوٹس کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ لیکن اس دور کی نسبت قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ اس کا تعلق علم کے اس شعبے سے ہے جس کو فصاحت اور بلاغت کہا جاتا ہے۔ اب یہ تفصیل اپنی جگہ، لیکن آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہر زبان کی ڈیولپمنٹ میں، اس کے ادب کی ڈیولپمنٹ میں 3 فیز ہوتے ہیں۔ ایک فیز ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تازہ بن رہی ہوتی ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ترقی کرتی ہے۔ ترقی کرنے کے بعد زبان اپنے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنی پیوریفیکیشن کے ساتھ تمام تر آلودگیوں سے پاک فصاحت اور بلاغت کے عروج کو دیکھتی ہے، اور پھر اس عروج کے بعد اس کو دوبارہ ایک انحطاط اور زوال پیدا ہوتا ہے کہ اس انحطاط کا معنی صرف اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ فصاحت اور بلاغت جو اس پیوریفیکیشن کے دور میں، اس تطہیر زبان کے دور میں حاصل ہو گئی ہوتی ہے، اس سے دوبارہ حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر زبان میں، انگریزی کو لے لیں، اردو کو لے لیں، فارسی کو لے لیں، ہر زبان میں آج اگر آپ سے پوچھا جائے اردو اگر 250 300 سے لے کر اگر بہت زیادہ بھی آپ پیچھے چلے جائیں تو 600 سال سے زیادہ تاریخ نہیں ہے۔ اردو کی 600 سے زیادہ تاریخ میں ایک دور آپ کو 100 سالہ ایسا ملے گا کہ جس کے درمیان پیدا ہونے والے شعراء اور ادیب اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک سمبل ہے، ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اب ان کی فصاحت، اور میر تقی میر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، میر انیس دوبارہ، میر مرزا غالب دوبارہ، اقبال دوبارہ۔ کیوں؟ یہ معانی اور مطالب کے اعتبار سے نہیں ہے، زبان کی اس نکھار اور تطہیر کے اعتبار سے ہے کہ جو انہوں نے اپنے زمانے میں درک کیا اور اسے استعمال کیا۔ یہ ہر زبان میں ہے۔ جس دور میں پیغمبر کو اللہ نے نازل کیا، عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت کے عروج پر تھی، لہٰذا اپنے دور کے عرب کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عرب کے معاشرے میں سب سے زیادہ نفوذ اگر کسی کا تھا تو انہی شعراء کا تھا، انہی افراد کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب
اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم اس لیے کہتے تھے کہ ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا۔ اب اس فصاحت اور بلاغت کے مقابلے پر اللہ نے پورا قرآن نہیں، قرآن کا مختصر ترین سورہ نازل فرمایا، اور مختصر ترین سورہ نازل کر کے اس کی اپنی تفصیلات اپنی جگہ محفوظ کہ کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مختصر کیوں نازل کیا، لیکن اب غور کیجیے گا اس فصاحت اور بلاغت کی کیفیت کو جو سورہ مبارکہ کوثر میں موجود ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، عوام نہیں سمجھ سکتی۔ ہمارا تو مرحلہ یہ ہے کہ ہماری تو مادری زبان بھی عربی نہیں ہے، لیکن آج اگر آپ عربی زبان کے وہ افراد کے جو آج موجودہ دور کے ادیب ہیں، آج موجودہ دور کے فصیح اور بلیغ افراد ہیں، وہ بھی سورہ مبارکہ کوثر کی اس فصاحت اور بلاغت کو درک نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک جملہ کہوں گا اگر پہنچا سکا آپ تک، عقول انسانیہ کی فصاحت اور بلاغت کی معراج کے جز کو بلاغت کے اعتبار سے کہیں اگر انہوں نے درک کیا ہے تو اس ادراک کا نام نہج البلاغہ ہے۔ سورہ کوثر مادر نہج البلاغہ ہے۔ سورہ کوثر کا فصاحت اور بلاغت سے جو مرحلہ ہے وہ یقیناً نہج البلاغہ سے افضل ہے۔ لہذا اگر عقول آج کسی چیز کو درک کر کے نہج البلاغہ کے سامنے سر خم کر چکی ہیں تو نہج البلاغہ جس کے سامنے سر کو خم کرے اسے کوثر کہتے ہیں۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ اب اس سورہ کوثر کی فصاحت اور بلاغت کو شاید قیامت تک دوبارہ ایسے فصحاء اور بلغاء پیدا نہ ہو سکیں جو درک کر سکیں، لہٰذا ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے اپنے زمانے کے فصحاء اور بلغاء کے مقابلے میں سورہ مبارکہ کوثر کا اعجاز کس طرح سے ظہور پذیر ہوا۔ تو تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے کہ تاریخ میں یہ بات رقم ہے کہ اس زمانے کے جو فصحاء اور بلغاء تھے انہوں نے اپنے قصیدے لکھ کر خانہ کعبہ کی جو پردے تھے ان کے اوپر ٹانگ دیے۔ اب میں اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کیا تھے اور کیا نہیں تھے، لیکن طویل قصیدے ہیں، معانی کے اعتبار سے انتہائی پست معانی اور مطالب ہیں، لیکن فصاحت اور بلاغت کا اعجاز ہے۔ اور غرور اور تکبر کیا ہے؟ غرور اور تکبر یہ ہے کہ اس سے زیادہ فصیح اور بلیغ کلام لے آؤ ہم اپنے ہاتھوں سے اتار لیں گے۔ 7 ایسے قدیسے جن کو سبع معلقات کہتے ہیں خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکے ہوئے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی توہین کیوں ہے؟ اس لیے کہ فصاحت و بلاغت اپنی جگہ، جو مطالب بیان ہوئے ہیں وہ نہایت پست اور ادنا اور گھٹیا مطالب ہیں۔ یہ توہین ہے خانہ کعبہ کی کہ اس طرح کے مطالب کو کعبۃ اللہ پر لٹکایا جائے۔ یہ طہارت و تطہیر خانہ کعبہ کے منافی ہے، جس طرح سے بت اپنے ساتھ نجاست لیے ہوئے ہیں یہ قصیدے بھی اپنے مطالب میں ایک نجاست معنوی لیے ہوئے ہیں۔ اور پروردگار نے حضرت ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ کیا کیا تھا؟ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ اب جب پیغمبر کا زمانہ آیا بت بھی موجود ہے اور دوسری نجاست اس صورت میں بھی خانہ کعبہ کے اوپر موجود ہے۔ لہذا اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی فصاحت اور بلاغت کے مقابلے پر اپنے معجزے کو نازل کیا تو کیا تھی؟ سورہ مبارکہ کوثر۔ روایات کہتی ہے کہ جب نازل ہوئی حضرت نے لکڑی کے ایک تختے کے اوپر لکھوا کر خانہ کعبہ کے دیوار پر اس کو بھی لٹکوا دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہی جو دعوے دار تھے اپنی فصاحت اور بلاغت کے، میں پھر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اس فصاحت اور بلاغت کی کیفیت کو عوام کا کام نہیں ہے۔ اس زمانے کی بھی جو عوام تھی وہ یہ نہیں درک کر پاتی کہ کون سا کلام زیادہ فصیح اور بلیغ ہے۔ یہ جب تک اس زمانے کے خواص تسلیم نہیں کریں گے تب تک معجزے کی کیفیت تثبیت نہیں ہوگی۔ لہذا جس طرح سے تاریخ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے پر جادوگروں نے سروں کو اپنے خم کیا اور سجدے میں گر کر یہ کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، اسی طرح سے زمانے نے دیکھا کہ جس وقت سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکایا گیا، یہی خواص، یہی فصحاء، یہی بلغاء، یہی شعراء آتے تھے اور گھنٹوں سورہ مبارکہ کوثر کو پڑھا کرتے تھے اور سر دھونتے رہتے تھے اور پھر مجبور ہو کر اپنے کلاموں کو اتارتے تھے۔ انہوں نے سجدہ کر کے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، انہوں نے اپنی شکست کا اعلان یہ جملہ لکھ کر کیا، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اب صرف ایک مقام عرض کروں گا، یہ مقدمہ اس لیے باندھا، البتہ مقدمہ ہی تو تفصیل ہو گیا، بعض اوقات سر بڑا ہو جاتا ہے جسم چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ہماری تقریر آج اس کیفیت کا شکار ہو گئی، مقدمہ تفصیل ہو گیا، لیکن جو مقام بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے ہاں مشہور ہے، بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے شوخی کے عنوان سے کہ کسی نے شعر لکھا کہ سڑک جاتی ہے یہاں سے محل تلک۔ انہوں نے کہا جی پہلا مصرع آپ کا اتنا چھوٹا، دوسرا اتنا بڑا۔ انہوں نے کہا یہ بھی تو دیکھو کہ سڑک کتنی بڑی ہے۔
تو کیفیت ویسی ہے تقریباً. اب جسم بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر پہنچا سکا آپ کی سماعتوں تک. مقدمہ تعمیر کی آپ کے سامنے میں نے. فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے سورہ مبارکہ کوثر. اب سورہ مبارکہ کوثر کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ مبارکہ کوثر یہ کہہ رہی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کیا ہے کوثر؟ مجھے نہیں معلوم کیا ہے. کوثر اپنے لفظ میں ایک ایسا، خود لفظ ایک ایسا ہے عربی کا کہ جس کا دنیا کی کسی اور زبان میں ترجمہ ناممکن ہے. کیوں؟ اب یہ تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں. فصاحت و بلاغت ہے. کوثر کا وزن فعل کا وزن ہے، اور یہ وزن عربی میں نادر اوزان میں آتا ہے، لہٰذا آپ کو کوثر کے وزن پر بہت کم الفاظ عربی میں ملیں گے. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ عام طور پر لفظ ہوتا ہے، لفظ کے لیے اگر مبالغہ استعمال کرنا ہو تو مبالغے کے اپنے صیغے موجود ہیں، لیکن اگر خود مبالغہ کسی شے کی کثرت کے مبالغے کو بیان کر رہا ہو، ایک عام مبالغہ ہے. فعیل کا وزن استعمال ہوتا ہے معمولاً مبالغے کے لیے. یہ فعیل کا وزن مبالغہ کیا؟ اب مبالغے کا جو بھی معنی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. عام مبالغہ، صرف مبالغہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بڑھا دینا، کسی خاص مقام تک پہنچا دینا، یہ مبالغہ ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، حسن کی بات کرنا چاہتے ہیں تو حسین. حسن اور حسین کا اگر فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے تو حسن کو بڑھا دینا حسین بن جاتا ہے. حسن کو اگر بڑھا دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ حسین. یعنی حسن کے اندر مبالغہ کر دیا جائے تو کیا بنے گا؟ حسین. لیکن اگر، اب یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، حسن کی کثرت میں مبالغہ کرنا ہو، میں مطلب سمجھانے کے لیے ساری بات آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ مطلب پہنچا سکوں. حسن ایک کیفیت کا نام ہے. ہم مبالغہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت ہے بس، لیکن کسی کا حسن ایسا ہو کہ اس کے حسن کی بھی کثرت میں مبالغہ کیا جائے تو یہ معاملہ عام طور پر پیش نہیں آتا. لہٰذا عربی میں یہ وزن استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کوثر میں جو مادہ استعمال کیا ہے وہ مادہ ہے کثرہ، خود کثرت کا مادہ ہے. اس مادے سے اردو میں کثرت، کثیر، اکثر، یہ تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. اب اگر کثرت کا مطلب ہے زیادہ ہونا کسی شے کا، اور اگر بہت زیادہ کہنا ہو، مبالغہ کرنا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ کثیر. اگر کسی شے کا کسی شے کے مقابلے میں یہ کہنا ہو سب سے زیادہ تو کہہ دیں گے اکثر. اکثر مقابلتاً ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ چیزیں ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ ہوگا اس کو کیا کہہ دیں گے؟ اکثر، جس سے لفظ اکثریت نکلا اور جس کی نامعقول جمہوریت آج تک ہم بھگت رہے ہیں. بہرحال شاید میں جملہ پہنچا نہیں پایا، لیکن کسی عقل مند نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ 9 پڑھے لکھے سمجھدار تربیت یافتہ محب وطن افراد کی رائے پر 10 جاہل گنوار اور غدار لوگوں کی رائے بہتر ہے. یہ جمہوریت کی ایک سادہ تعریف. لہذا اکثریت کا لفظ کہاں پر آئے گا؟ جہاں مقابل میں آ جائے، ورنہ کثیر کثرت کے اندر مبالغہ. اب کوثر کا لفظ لفظاً کثرت سے تعلق رکھتا ہے. جو وزن اللہ نے استعمال کیا ہے وہ جس مادے کی بات ہو رہی ہوگی اس کی اپنی کثرت کے اندر مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں لفظ کو بیان نہیں کر سکتا. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو اگر سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ کوثر کا معنی لفظاً یعنی کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں دیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا ہے میرا حبیب میں نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ کثرت کے مادہ سے، اس کثرت کے اندر، اس کی کثرت کے اندر مبالغہ ہے. ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے تو مجھے بھی سمجھا دیجیے گا. مجھے صرف اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ کوثر میں اتنی کثرت ہے جو کسی اور کثرت سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک ثقیل گفتگو کر دی تو اس کا نتیجہ بھی آپ تک پہنچا دوں.
کوثر کیا ہے؟ آپ اکثر ترجمہ جا کر دیکھیں گے تو کوثر کا ترجمہ آپ کو ملے گا، اے میرا حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر۔ پھر اس خیر کثیر کے مصادیق کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ اس خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ آپ کی اولاد کا کثرت سے ہونا، آپ کے مثلا چاہنے والوں کا، آپ کے ماننے والوں کا کثرت سے ہونا، جنت کی کسی نہر کا، اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ استعمال کیے جو مصادیق ہیں کس کے؟ خیر کثیر کے۔ لیکن مترجم کی مشکل ہے، وہ اس کا میں نے لفظ عرض کیا کہ ہمارے پاس دنیا میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں، کوئی زبان ایسی ہے ہی نہیں جو کوثر کا ترجمہ کر سکے، لہذا اپنی آسانی کے لیے آپ تک بات پہنچانے کے لیے خیر کثیر انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ یہ خیر کثیر کا کوثر سے ترجمہ ہونا شاید قبول ہو جاتا اگر قرآن نے کہیں خیر کثیر کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا۔ دیکھیے اگر خود قرآن ایک جگہ پر کہہ رہا ہو خیر کثیر اور ایک جگہ کہہ رہا ہو کوثر، تو میں کیسے مان لوں کہ دونوں کا مطلب ایک ہے؟ جب دونوں لفظ قرآن کے ہیں، اگر قرآن جب دوسرے مقام پر کسی کے لیے لفظ خیر کثیر استعمال کر رہا ہے اور یہاں پر بھی پیغمبر کو یہ کہنا چاہتا ہے اے میرا حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا، تو پروردگار کو کہہ دینا چاہیے تھا انا اعطیناک خیر الکثیر، اے میرا حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی۔ تو پروردگار اپنے بندوں کو زحمت میں نہیں ڈالتا، لیکن قرآن میں جب لفظ استعمال کرتا ہے تو سمجھنے کے لیے کرتا ہے۔ اب جب قرآن نے خود خیر کثیر کا لفظ استعمال کیا ہے تو اب میں اس مقام پر کھڑے ہو کر پہلے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ خیر کثیر ہوتی کیا ہے۔ اب خیر کثیر کیا ہے؟ قرآن نے استعمال کیا، بالکل کیا کہا، من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے بھی حکمت دے دی جائے اسے خیر کثیر دے دی جاتی ہے۔ پس خیر کثیر کس کے لیے ہے؟ جس کو حکمت دے دی جائے، بس جس کو حکمت ملے گی خیر کثیر اس کے لیے۔ لیکن میں یہاں روکوں گا تھوڑا سی دیر آپ کو تاکہ ایک مرحلہ بتا سکوں حکمت کیا ہوتی ہے اور کثرت کیا ہوتی ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت مختصر اشارے کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ علم 3 مرحلے طے کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں علم ہمیشہ انفارمیشن کی سطح پر ہوتا ہے جس کو معلومات کہتے ہیں۔ یہ معلومات دوسرے مرحلے میں علم بنتا ہے اور تیسرے مرحلے میں حکمت بن جاتی ہے۔ معلومات اور انفارمیشن کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ جانتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو آپ کے وجود میں کم از کم اتنا نفوذ پیدا کر لے کہ آپ وہ چیز دوسرے کو سمجھا سکیں، کسی اور کو سکھا سکیں، کسی اور کو بتا سکیں، تب یہ کیا بنے گی؟ علم۔ اگر آپ کوئی شے کسی کو سکھا نہ سکیں تو وہ آپ کے انفارمیشن کے لیول پر تو رہ جائے گی، علم نہیں کہلائے گی۔ لہذا جانوروں کے اندر تعلیم کا قوہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کوئی ایسی شے موجود نہیں ہے کہ جو علم کے نفوذ کا باعث بن، بس جانور چیزیں سیکھ نہیں سکتے۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات کہتے ہیں بھائی میں نے تو اپنے جانور کو سکھا دیا، وہ سکھانا نہیں ہوتا، وہ ایک خاص ترکیب سے ان کے اندر تربیتی نظام کے ذریعے سے اس کا عادی بنانا ہوتا ہے، بس وہ چیز ان کی انفارمیشن لیول میں آئی ہوئی ہوتی ہے، جانور کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا اگر انسان نے کسی بندر کو کپڑے پہننا سکھا دیا، کرسی پر بیٹھنا سکھا دیا، پلیٹ چمچے سے کھانا سکھا دیا، تو جب اس کو وہ جنگل میں چھوڑے گا تو وہ اپنے باقیوں ساتھیوں کو جا کر یہ سب کچھ دوبارہ، آپ نے جس طوطے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا سکھا دیا وہ واپس جا کر باقی طوطوں کو نہیں سکھا سکتا۔ کیوں نہیں سکھا سکتا؟ اس لیے کہ اس کے انفارمیشن کے لیول پر تو ہے، نالج کے لیول پر نہیں۔ نالج کب بنتی ہے؟ جب آپ کے وجود میں اتنا نفوذ پیدا کرے کہ آپ اسے دوسروں تک منتقل کر سکیں، یعنی آپ خود سکھانے کے قابل ہو جائیں، تب کیا بنتی ہے؟ علم۔ اب مرحلہ صرف اتنا ہے کہ ہمارا اپنا کلمہ ہمارے انفارمیشن کے لیول پر ہے یا ہمارے علم کے مرحلے پہ ہے۔ تھوڑی سی دیر سوچنے کی ضرورت۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ میں بھی رٹا لگا سکتا ہوں اور طوطا بھی رٹا لگا سکتا ہے، لیکن میرے اور طوطے کے درمیان میں فرق کب پیدا کرے گا؟ جب میں اپنے بچے کو لا الہ کا مطلب سمجھا سکوں۔ لا الہ کا مطلب کیا؟ یعنی لا الہ سے مراد کیا؟ لا الہ یعنی توحید سمجھا سکوں۔ اگر میں نے لا الہ الا اللہ رٹا تو لگایا ہوا ہے لیکن مجھے توحید سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میرا جس کو میں ایمان اور اسلام کہہ رہا ہوں ابھی صرف انفارمیشن کے مرحلے پر ہے، علم کے مرحلے پر داخل نہیں ہوا۔ بس یاد رکھیے گا جب تک کلمہ انفارمیشن کے مرحلے پر رہے تب تک وہ کلمہ کسی کو بھی مسلمان
نہیں بناتا. ورنہ جس طوطے کو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ یاد کرا دیا، وہ طوطا بھی اس حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان. لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے یاد تو کر لیا ہے، سمجھا نہیں ہے. تو اگر طوطا اس وجہ سے مسلمان نہیں ہے تو میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ پر میرے پاس مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ پھر میں کس بنا پر یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں جب مجھے لا الہ الا اللہ صرف رٹا ہوا ہے؟ اگر میں اپنے بچے کو توحید نہیں سکھا سکتا، اپنے ہی بچے کو نبوت نہیں سمجھا سکتا، اپنے ہی بچے کو ولایت نہیں سمجھا سکتا، تو یاد رکھیے گا یہ کلمہ ابھی مجھے مسلمان نہیں بنا سکا، میرے بچے کو مسلمان. لہذا جب تک علم مرحلہ، اب یہ جو علم ہے جو آپ کے اور میرے وجود کا حصہ بنتا ہے سکھانے کے مرحلے میں، اس علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی تھوڑا سا، بڑا قلیل سا علم ہے. اب یہ قلیل سے علم، اس سے مراد کیا ہے؟ اس قلیل علم سے مراد میرے اور آپ کا علم نہیں ہے. یہ تم کی ضمیر تمام انسانوں کی طرف پلٹ رہی ہے. لہذا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا اس سے جتنا علم پروڈیوس ہوگا وہ سارے کا سارا کیا کہلا رہا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ہم نے تمہیں کیا دیا؟ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا. تو میں ذرا بچوں کو تھوڑا سا سمجھا بھی دوں. ہم سے پیچھے کتنے علوم آ کر چلے گئے، کتنی کتابیں لکھی گئی، کیا کیا ہوا، وہ مجھے اور آپ کو نہ بھی پتا ہو، خدا کے اکاؤنٹ میں درج ہے کیونکہ وہ دے دیا گیا. میرے اور آپ تک نہ پہنچا، اس سے بحث نہیں ہے. وہ بھی تھا، وہ سب کو شامل کریں کتنا ہے میں نہیں جانتا. لیکن آج علم جہاں تک پہنچ گیا ہے ہم علم کی شاخوں کو گن نہیں سکتے. اگر گن بھی لیں تو کتابوں گن سکتے ہیں. آج روزانہ کتنا علم پروڈیوس ہوتا ہے، کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ، کمپیوٹر پہ کتنا علم آتا ہے، الیکٹرانکلی کتنا آ رہا ہے، کون جان سکتا ہے کسی کے اندر ہمت کہ جو یہ کہہ سکے کہ ہم اس کا احصاء کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب یہ جتنا بھی علم ہے امام کے ظہور سے پہلے، روایت کیا کہہ رہی ہے؟ علم 27 حروف ہے. امام کے ظہور سے پہلے صرف 2 حروف کا علم ظہور کرے گا. حضرت کے ظہور کے بعد باقیہ 25 حروف کا علم ظہور کرے گا. اب امام کے ظہور تک جتنا علم آ گیا یہ صرف 2 حروف ہے. امام کے ظہور کے بعد 25. اب یہ 2 حروف اس کو ہم احصاء نہیں کر سکتے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ جو باقی 25 آ جائے گا پھر وہ قیامت تک جہاں تک پہنچے گا یہ سارا جمع کر لیں. جب یہ سارا جمع کر لیں گے تو قرآن کیا کہے گا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اب یہ علم یہ قلیل ہے. یہ اب اس قلیل سے یہ سمجھیے گا اللہ تبارک و تعالی حکمت کیا ہے. جب علم نفوذ کر کے سمجھانے اور سکھانے کے مرحلے میں آ جائے تو علم کہلاتا ہے. لیکن جب یہی علم مفید فائدہ ہو کر انسان کے وجود سے ظہور کرنے لگے تب یہ حکمت بن جاتا ہے. لہذا جب تک ظہور نہ کرے تب تک حکمت نہیں کہلاتا. لہذا اللہ تعالیٰ، اور بحث ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تو آسان سی ڈیفینیشن دے رہا ہوں. اب اللہ نے علم کے مرحلے کو کیا کہا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. لیکن ظہور کے مرحلے پر جب وہ حکمت، جس کو ہمارے ہاں انگلش زبان میں وزڈم کہتے ہیں، یعنی کیا انفارمیشن نالج بنتی ہے، نالج وزڈم بنتی ہے. انفارمیشن معلومات، علم حکمت میں تبدیل ہوتا ہے. جب حکمت بنتی ہے تو کیا کہا؟ مَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اب یہ جو حکمت ہے جو وجود سے ظہور کرتی ہے، اس حکمت کا اگر وزن سمجھنا ہے تو اتنی سی بات سے سمجھ لیجئے کہ حکمت بغیر نبوت کے ہو سکتی ہے لیکن نبوت بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی. اگر حکمت کے وزن کو سمجھنا چاہیں، حکمت قرآن کی آیات ہیں. حضرت لقمان کے اوپر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں ہے لیکن حکیم ہے. وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا کی. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آتیناہ الحکمہ، الکتاب والحکمہ، ہم نے کتاب اور حکمت دی. بس اب اگر حکمت کا وزن سمجھ میں آ جائے، حکمت کا وزن کیا ہے؟ نبوت بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی لیکن حکمت بغیر نبوت کے ہو سکتی ہے. تو اگر اس جگہ سے آپ کو حکمت کا وزن سمجھ میں آ گیا تو یاد رکھیے گا کہ جب کہا گیا مَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا تو حکمت لینے والوں میں تمام انبیاء خود بخود شامل ہو جاتے ہیں. بس اب غور کیجیے گا، بس آخری نقطہ اور زحمتوں کو تمام کروں. خیر کثیر کس کے لیے ہے؟ خیر کثیر ہے حکمت لینے والے کے لیے. کس کے لیے ہے؟ حکمت لینے والے کے لیے ہے. تو اگر لینے والے کو بھی خیر کثیر مل رہا ہو اور دینے والے کو بھی خیر کثیر مل رہا ہو تو پھر دینے والے کے ساتھ ظلم ہے. کیوں؟ دینے والا افضل ہوتا ہے.
دینے والا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ تو پھر اگر لینے والا حکمت جس کو مل رہی ہو خیر کثیر اس کے لیے ہے، تو دینے والے کے لیے بھی خیر کثیر ہو تو ظلم ہو جائے گا۔ تو دینے والا کون ہے؟ حکمت۔ اب خدا نے آواز دے کر کہا کون دینے والا ہے حکمت؟ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے انہی کے درمیان میں اپنے حبیب کو مبعوث کیا، کیا کرتا ہے؟ ان کے اوپر قرآن کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے نبی کا کام یہ ہے کہ یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بس نبی حکمت دینے والا ہے۔ اگر حکمت لینے والے کو خیر کثیر مل رہی ہے تو دینے والے کو خیر کثیر نہیں ملتی۔ جو دینے والا ہوتا ہے اس کے لیے خدا کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ بس اگر حکمت کا وزن یہ ہے کہ حکمت ہوگی تو نبوت ہوگی، تو جتنی نبوت کا فیض ہے وہ اسی حکمت کے فیض سے جاری ہے۔ حکمت کو، نبوت کو ہٹا دے، ولایت کا جتنا فیض ہے کس سے جاری ہوگا؟ حکمت سے جاری ہوگا۔ وصایت کا جتنا فیض ہے کہاں سے جاری ہوگا؟ حکمت سے جاری۔ تمام فیض حکمت جس چشمے سے جاری ہوتے ہیں اس چشمے کا نام کوثر ہے۔ لہذا اب اگر کوثر کا یہ وزن سمجھ میں آ جائے، کوثر کیا ہے؟ کوثر عام چشمے کا نام نہیں ہے، کوثر کسی عام نہر کا نام نہیں ہے۔ کوثر کیا ہے؟ جتنا بھی حکمت کا فیض، اب غور کیجئے گا، جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ایسے افراد آنے والے ہیں کہ جو حکمت لینے کی قابلیت پیدا کریں گے، یہ جتنے بھی ہوں گے، اب اللہ علم کو قلیل کہہ رہا ہے، حکمت کو کثیر کہہ رہا ہے۔ میں یوت الحکمہ، ایک کو اگر خیر کثیر ہے تو اب علم سے مقابلہ کریں، اتنا علم قلیل ہے، اس کے مقابلے پر اگر ایک حکمت آ جائے، ایک حکمت، ایک شخص کی حکمت بھی خیر کثیر ہے۔ اب آدم سے لے کر اگر کروڑوں ایسے افراد پیدا ہو جائیں، اربوں ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو صاحبان حکمت، 1,24,000 تو صرف انبیاء ہیں ہمارے پاس، اگر کروڑوں کی تعداد میں ایسے افراد جمع ہو جائیں کہ جو حکمت لینے والے ہوں، تو اب تصور کیجئے جب علم ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو خیر کثیر کہاں سمجھ میں آئے گی؟ جب خیر کثیر سمجھ میں نہیں آتی تو یہ خیر کثیر اگر کروڑوں میں چلی جائے تو کیلکولیٹر ہی نہیں، انسان کی عقل بھی فارغ ہو جاتی ہے۔ پھر صرف اس کو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ کثرت ہی کثرت ہے، یہ کثرت اگر لفظ میں ڈھل جائے کوثر بن جاتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جتنا بھی فیض حکمت ہے، یہ فیض خیر کثیر جس چشمے سے جاری ہوتا ہے۔ لہٰذا اب پیغمبر جانتے ہیں کہ کوثر کا وزن کیا ہے۔ حکمت کا وزن آپ کو سمجھ میں آیا؟ حکمت کا وزن کیا؟ حکمت ہوگی تو نبوت ہوگی، نبوت بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی، حکمت بغیر نبوت کے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب اگر کوثر اس تمام حکمت کے جتنے بھی فیوزات ہیں سب کو جاری کرنے والی ہے تو پیغمبر جانتے ہیں۔ لہٰذا اب کوثر کا وزن کون ہے؟ پیغمبر اپنے احترام سے کر کے بتائیں گے۔ لہذا پیغمبر کا یہ احترام اپنی بیٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس منبع خیر کے لیے ہے جو خدا دے کر بھی کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ کیسا احترام کیا؟ پیغمبر یہ بتا رہے ہیں میں اپنی بیٹے کے لیے نہیں بلکہ منبع خیر کثیر کے لیے احترام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق ہے، اس کا وزن اتنا ہے کہ کائنات نبوت اس کے لیے کھڑی ہو۔ اور اس روایت کو شیعہ سنی دونوں روایات نے نقل کیا، حضرت کے احترام سے متعلق اہل سنت کی روایات کو ام المؤمنین جناب عائشہ نے نقل کیا اور یہ کہہ کر نقل کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ داخل ہوئی ہوں اور پیغمبر نے یہ عمل انجام نہ دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیا کیا؟ قام الیہا۔ پھر رہبر معظم نے اپنی علمی بصیرت سے اس مقام کو بھی حل فرمایا۔ سالوں سے یہ حدیث علماء کے زیر نظر ہے، عام ترجمہ یہی کیا جاتا جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں، قامہ کہتے کھڑے ہونے کو، قامہ لہا اگر کہا جائے تو خاتون کے لیے کھڑا ہونا،
لیکن اگر کہا جائے قام الیہا تو الا کا مطلب وہاں تک، یعنی قیام کو وہاں تک لے کر جانا کا اس کا معنی یہ ہے کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دوڑتے یا تیز قدموں سے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا۔ اس قدر شدید احترام ہے۔ اور صرف جناب سیدہ کا یہ احترام نہیں ہے بلکہ جناب سیدہ کو سینے سے لگا کر پیشانی کا بوسہ لیتے اور بعض اوقات اتنا استشمام، اتنا سونگھتے تھے جناب سیدہ کہ جناب عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حتیٰ سوال کر لیا اور سوال کر کے پوچھا یا رسول اللہ کیوں سونگھتے ہیں جناب سیدہ کو؟ تو یہ جملے میری سمجھ میں نہیں آتے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب زمین پر جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو سیدہ کو استشمام کرتا ہوں، سیدہ سے مجھے بہشت کی خوشبو۔ سید الانبیاء جس کی بارگاہ ہمیں جنت کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے آیا اسے سیدہ کہتا ہے۔ لہذا صرف سیدہ کا احترام نہیں ہے، سیدہ کے گھر کے دروازے کا بھی احترام۔ چند روز چند ہفتے نہیں، روایات شیعہ سنی دونوں فرماتے ہیں کہ کئی مہینے پیغمبر نے اپنی وصال سے پہلے مسلسل یہ کام انجام دیا کہ سیدہ کے دروازے پر آ کر ٹھہر جاتے اور سلام۔ کسی شاعر نے ایک شعر میں کہا، مجھے شعر کا مفہوم یاد ہے اور واقعہ لیکن بڑے خوبصورت بات کی کہ وہ نبی جو سدرۃ المنتہا پر نہ ٹھہرے، خدا سدرۃ المنتہا پر جس کا ٹھہرنا گوارا نہ کرے، جس دروازے پر آ کر وہ نبی ٹھہرے وہ دروازہ سیدہ کا آ کر سلام کرتے ہیں، سلام کر کے احترام کرتے ہیں۔ اس قدر احترام تو جناب سیدہ نے ایک مرتبہ سوچا تو ہوگا کہ جب میرے دروازے کا اتنا احترام پیغمبر نے کیا، جب میرا احترام یہ ہے کہ اگر دروازے کے پیچھے میں ہوں تو ملک الموت وارد نہیں ہوتا، تو کچھ تو بابا کی امت خیال کرے۔ لہذا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر صرف اتنا کہہ رہی تھی میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ، لیکن آنے والوں نے کہا بائن ہوا کرے، اور اگر تم نے دروازہ نہ کھولا ہم دروازے کو آگ لگا۔ بس جو تاریخ نے کچھ واقعات کو نقل کیا اس میں سے کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر کے زحمتوں کو تمام کروں گا کہ آئے اور ہاتھ میں تازیانہ موجود ہے، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، سیدہ نے دروازے کے پٹوں کو اس طریقے سے ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا کہ سیدہ کی انگلیاں باہر کی جانب ظاہر ہو رہی تھیں۔ اپنے تازیانے سے سیدہ کی انگلیوں پر اتنی ضربتیں لگائیں کہ بالآخر سیدہ نے دروازہ ہاتھوں سے چھوڑ دیا لیکن خود کو دروازے سے لگا کر کھڑا کر دیا، اور اتنا دل خراش گریہ کیا سیدہ نے کہ ایک مرتبہ قلب میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی، واپس پلٹنا چاہتے تھے لیکن پھر علی کا بغض دل میں پیدا ہوا، پلٹ کر آئے، دروازے کو لات مار کر کھولنا چاہا لیکن سیدہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کہا اگر دروازے کو نہیں کھولو گی، علی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گی، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ نے کہا تجھے معلوم ہے کون ہے؟ میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ، میرے ساتھ پیغمبر کے بچے حسنین ہیں، لیکن جواب ملا وَإِنْ ہوا کرے، اور جب دروازہ نہ کھولا تو لکڑیوں کو رکھ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ بس عزیزوں، جس وقت دروازہ جل رہا تھا، دروازے نے پوری طرح، آگ نے دروازے کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، دروازہ جلتا رہا لیکن سیدہ نے دروازے کو چھوڑا نہیں۔ تاریخ ہم سے پوچھتی ہے کہ شام غریبہ میں جناب زینب جلتے ہوئے خیموں میں کیسے گئی؟ ارے جس بیٹی نے اپنی ماں کو آگ کے درمیان اس طرح سے دیکھا ہو، دروازہ جلتا رہا لیکن سیدہ نے دروازہ چھوڑا نہیں۔ بس جب غصے میں آ کر ملعون نے دوبارہ لات ماری تو آگ لگنے سے دروازے کے قبضے ڈھیلے ہو چکے تھے، آگ نے اتنا دروازے کو جلا دیا تھا کہ اب جو لات ماری گئی تو دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہوا۔ سیدہ چلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی، لیکن جب پھر بھی سیدہ نے راستہ نہ چھوڑا تو ایک مرتبہ اپنی تلوار کی نیام سے پشت در ایسی ضربت لگائی، سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا، محسن ساقط ہو کر شہید ہوا، سیدہ زمین پر گری،
بس ازادارو ایک مرحلہ سیدہ کی مظلومیت، اول مظلوم کائنات حضرت امین کی مظلومیت۔ ارے بچپن سے ذرا سا ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے، ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے، منہ سے یا علی مدد نکلتا ہے۔ ارے سیدہ کی مظلومیت کو سمجھو، کائنات کا امیر چند قدموں کے فاصلے پر ہے، سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا، محسن ساقط ہو کر شہید ہوا، خود زمین پر گری، لیکن ارے کائنات کے مشکل کشا کو آواز نہ دے سکی، بس ایک مرتبہ کا یا فضا خزینی، اے فضا کر مجھے سنبھال، جناب فضا نے سہارا دیا۔ ارے سیدہ ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے کر جا رہے تھے، پھر ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور کہا اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا، میں اپنے بابا کا کرتا سر پہ رکھ کے تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ بس بد دعا کا سننا تھا، لوگوں نے جناب امیر کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا جناب سیدہ آج یہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن خدا جانے وہ کس قدر بے غیرت تھے جنہوں نے عاشور کے دن پہلے امام حسین کو شہید کیا، پھر خیموں کو آگ لگائی، پھر سیدانیوں کی جان